بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم المطالعۃ العربیہ کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ ہم 13 آیات پہلے سبق کی پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 14 سے شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وَيُؤْثِرُونَ اور وہ ترجیح دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں۔ ایثار کہتا ہے کہ اپنے آپ پر کسی دوسرے کو ترجیح دینا۔ وَيُؤْثِرُونَ اور وہ ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنی جانوں پر۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ پر۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اگرچہ وہ خود تنگی میں ہوں، اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوں۔ خصاصۃ تنگی، محتاجی، ضرورت مند ہونا۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اگرچہ وہ خود محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، تنگی میں ہوں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اگرچہ وہ خود تنگی میں ہوں، اگرچہ انہیں خود ضرورت ہو۔ یعنی ایک چیز ہے کہ انہیں خود ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی اور کو دے دیں، تو یہ ایثار کہلاتا ہے۔ اور اسی بات کا اس آیت میں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے پاس 1,00,000 روپے ہے، فقیر آ گیا، اس نے 10,000 اس کو دے دیے، بہت بڑی نیکی اس نے کی ہے، لیکن ایثار یہ نہیں ہے۔ ایثار کیا ہے؟ ایک بندہ، اس کے پاس ایک ہی روٹی تھی، اسے خود بھی بھوک لگی ہوئی تھی، وہ کھانے لگا تو اوپر سے فقیر آ گیا، سائل آ گیا، اس نے صدا دی تو اس نے وہ روٹی اٹھا کے بھی اس کو دے دی۔ تو یہ ہے ایثار، کہ اس کو خود حاجت تھی اور اس کے پاس اور کچھ تھا ہی نہیں، خود بھوک بھی لگی تھی، اس کے باوجود اس نے وہ سائل کو دے دی۔ تو اسی بات کا اس آیت میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اگرچہ وہ خود محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں۔ اگلی آیت، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ یہ بھی اللہ والوں کی نشانی کو بیان کیا جا رہا ہے اس میں۔ والذین اور وہ لوگ، اذا جب، انفقوا وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا تو اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما بلکہ وہ اس کے درمیان اعتدال کے راستے پر ہیں۔ وکان بین ذلک قواما، قواما کہتے ہیں اعتدال کا راستہ۔ والذین اور وہ لوگ، اذا انفقوا جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، یعنی جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ بھی کرتے ہیں اور ضرورت کے بغیر فضول خرچی بھی نہیں کرتے، بلکہ وکان بین ذلک قواما اور وہ ان دونوں کے درمیان اعتدال کے راستے پر ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں بھی یہ ارشاد فرمایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث یہ ہے کہ تم اپنے خرچ میں میانہ روی اختیار کر لو، تم کبھی فقیر نہیں ہوگے۔ یعنی اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلانا چاہیے، اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے، اور بعد میں جو ہے وہ
یہ نہیں ہے کہ اتنے خرچ کریں کہ پھر بعد میں قرض چڑھ جائے، اور یا یوں کریں کہ ضرورت ہے اور پھر بھی خرچ نہیں کر رہے، بخل سے کام لے رہے ہیں۔ تو نہ اسراف کریں، فضول خرچی، اور نہ ہی بخل، بلکہ اس کے درمیان اعتدال کے راستے پر میانہ روی۔ اگلی آیت، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ الذین، اور وہ جو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، الذین ينفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشحالی میں، والضراء، اور تنگی میں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ الذین، اور وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشحالی میں، والضراء، اور تنگی میں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین، اور معاف کر دیتے ہیں، عن الناس، لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اگلی آیت، وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم کہو، فَعْدِلُوا، تو عدل کرو، انصاف کرو، یعنی انصاف کی بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم کہو، جب تم بات کرو، فَعْدِلُوا، تو عدل کرو، انصاف کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ پہلا سبق ہمارا مکمل ہو گیا، جس کا عنوان یہ تھا کہ اللہ یأمرنا ان نتحلی بالاخلاق الحسنہ، کہ اللہ ہمیں اخلاق حسنہ سے مزین ہونے کا، راستہ ہونے کا حکم دیتا ہے۔ تو اس میں مصنف نے 17 آیات ذکر کی ہیں، جس میں ہماری تربیت کی گئی اخلاقی اعتبار سے، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تعالیٰ جو کچھ سیکھا پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔